إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال: ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يقتلجن. فقال: يا ربي أصحابي يا ربي أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعد ذلك. رواه البخاری مسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں آپ کے سامنے آنے کی توفیق عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حوض کوثر کا تذکرہ فرمایا ہے. چونکہ ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جگہوں پر فرمایا کہ ایک تو حوض کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کیا جائے گا، اور دوسرا جو محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. تو محشر والے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اور مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا، میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا. من ورد شریبہ، جو اس پر پہنچے گا اور پانی پیے گا، اور پانی پینے کے بعد، حوض کا پانی پینے کے بعد، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جس نے ایک بار محشر کے میدان میں اس کوثر کی نہر سے، اس کوثر کے حوض سے پانی پی لیا تو لم یظمأ ابدا، پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، پھر اسے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ محشر کا منظر تو بڑا ہولناک منظر ہے، جہاں پسینے ہی پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے حوض پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. تو پہلے ہی باخبر کر دیا اپنی امت کو کہ میں حوض پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا، تمہارا پیشوا ہوں گا اس حوض پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی پیاس کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، میرے سامنے اس وقت کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، عارفہم، جنہیں میں جانتا ہوں گا، جو میرے جانے پہچانے ہوں گے، اور وہ یعرفونی، اور وہ بھی مجھے جانتے ہوں گے. میں انہیں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے جانتے ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. لیکن جیسے ہی وہ اس حوض کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہی وہ قریب آنے کی کوشش کریں گے، ثم یحال بینی و بینہم، تو آپ نے فرمایا ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ، ایک دیوار ڈالی جائے گی، وہ مجھ سے غائب کر دیے جائیں گے، میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے پوچھی، تو اللہ تعالی سے کہا یا ربی اصحابی، اور دوسری جگہ ایک حدیث میں تذکرہ ہوا یا ربی امتی، اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں، جن کے لیے تو میں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، جن تک ایک دین مبارک پہنچانے کے لیے میں نے کئی ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، پھاقوں کی زندگی میں نے اختیار کی اپنی اس امت کو بچانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا فیقالو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم، ما احدثوا بعد ذلک، انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں شامل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ نشین ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لینے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں دین میں داخل کر دی. ما احدثوا بعد ذلك. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام جس میں میرا حکم نہیں ہوگا، وہ کام جس پر میرا ارشاد نہیں ہوگا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ کام شیطانی کام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو. تو ہم بھائیوں دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جسے ہم دین ہی سمجھتے ہیں، جسے لوگ دین ہی سمجھتے ہیں، لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو رکھتے ہیں وہ لوگ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے باخبر کیا گیا ہے وما ہم بمؤمنین. مسلمان تو لگتے ہیں، وہ مسلمانوں کے مجالس میں تو بیٹھتے ہیں، وہ مسلمانوں جیسا کھانا تو کھاتے ہیں، وہ مسلمانوں جیسا لباس تو پہنتے ہیں وہ، لیکن وما ہم بمؤمنین، دراصل وہ مومن نہیں ہے، دراصل وہ ایمان والے لوگ نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں تو اصل میں فساد ہے، وہ تو اصل اسلام سے خارج ہے. تو بھائیو سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہمیں درپیش ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا. خدا را ہمیں کوئی یہ بات سمجھائے، کوئی ہمیں یہ بتائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہے کون؟ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، اتنے سارے گروہ ہیں، اتنے سارے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے امت. کل بما لدیہ فریحون. جس کے پاس دین کا جو حصہ ہے تو وہ اسی پر خوش ہے، وہ مکمل دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مکمل دین پر آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. جس کے پاس جو حصہ ہے وہ حصے پر اپنا خوش ہے. دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں. تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے مساجد الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے عبادت کے طریقے الگ الگ لگتے ہیں. کچھ ہفتے والی عبادت کرتے ہیں، کچھ مہینوں والے عبادت کرتے ہیں، کچھ سالوں والی عبادت کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ دین تو جتنے انسان، جتنے مسلمان دنیا میں، اتنے طریقے ہیں، اتنے دین ہیں. تو آپ نے فرمایا جس پر میرا حکم نہ ہو تو وہ دین، وہ طریقہ، وہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ مردود کام ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ کو فرمایا گیا ما احدثوا بعد ذلك. کیا کیا خرافات انہوں نے دین میں داخل کیے ہیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے دین میں داخل کی ہیں. اسے کبھی کبھی صوفیزم کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان دین عند اللہ الاسلام. خدا کے نزدیک تو دین قابل قبول تو اسلام ہی ہے، وہ اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے. لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر ہر ایک گروہ اپنے سردار کے پیچھے چلتا ہے، ہر ایک گروہ اپنے امام کے پیچھے چلتا ہے، ہر ایک گروہ اپنے مولوی صاحب کے پیچھے چلتا ہے. وہ اسی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، وہ اسی کے پیچھے ہے. چاہے وہ گمراہ ہے تو وہ بھی گمراہی میں ہے، چاہے وہ حق پہ ہے تو وہ بھی حق پہ ہے. تو بہرحال ان لوگوں کو یہ توفیق کبھی نہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیأتی علی الناس زمان ان الکتاب والسلطان سیفترقان. ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کتابیں کچھ اور کہتی ہوں گی اور لوگ کچھ اور کہتے ہوں گے. یہ دو الگ الگ چیزیں. فدوروا مع الکتاب حیث دار. جہاں کتاب آپ لوگوں کو گھمائے آپ کتاب کے پیچھے چلیے، جہاں کتاب آپ کو لینا چاہے تو کتاب کے پیچھے چلیے، جہاں کتاب گھمانا چاہے تو کتاب کے پیچھے چلیے. کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہمارے لیے ہدایت کی ہے وہ کتاب ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ میری ہی امت کے لوگ ہیں تو مجھ سے ہٹایا کیوں گیا، انہیں پانی کیوں نہیں پینے دیا گیا، پانی کیوں نہیں پلایا جا رہا ہے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کیا کیا چیزیں ان میں گڑی ہے، دین میں کیا کیا خرافات دین میں داخل کی ہیں. کبھی گانے بجانے کو دین سمجھ کے رکھا ہے، تو کبھی کسی دوسری چیز کو دین سمجھ کے رکھا ہے. تو دین میں یہ سارے معاملات جو ہے داخل کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی بات داخل کرنے کی سزا کیا ہے کہ اولاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان لوگوں کو میسر نہیں ہوگا، دیدار ان کے نصیب میں نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ قیامت کے اس محشر کی اس ہولناکی سے ان کو نجات نہیں ملنے والی ہے، وہ اسے آزاد نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار رحمت سے آپ کو ہٹایا جائے گا، وہاں سے آپ کو خارج کر دیا جائے گا،
اور آپ کو کہا جائے گا بعدا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک سے دور ہو جاؤ، تمہیں یہ پانی نصیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تعلیم تھی اس میں آپ نے تحریف کی ہے، اس میں آپ لوگوں نے قلم زنی کی ہے، اس میں آپ نے نئی چیزیں بنا دی ہے، اس میں نئی خرافات آپ نے داخل کی ہے. تو دین میں خرافات داخل کرنے پر اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے، اتنی بڑی المناک حالات ہونے والی ہے لوگوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض پر آپ کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو وہاں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے دین میں خرافات داخل کی ہے. تو دین میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک نئی چیز جو دین میں داخل ہوگی وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا باعث ہے. تو گمراہی جہنم میں لے جانے والی باعث ہے، اور یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے جب دین میں نئی چیزیں داخل ہوتی ہیں. تو بھائیو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ دین میں کوئی ایسی بات ہم داخل نہ کریں، دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ داخل نہ کریں جس کو لوگ دین سمجھ کر عمل کریں اور بعد میں خسران مبین کے شکار لوگ ہوں. تو اس چیز سے بہرحال ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.